الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے میرا اور آپ کا یہاں پر حاضر ہونا اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز جمعہ کا اہتمام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق افضل الایام سید الایام یوم الجمعہ، تو اللہ رب العزت نے تمام ایام میں سب دنوں کی سرداری کا تاج جمعۃ المبارک کو عطا کیا۔ اس جمعہ میں ہم تمام حضرات نماز جمعہ کا جہاں اہتمام کرتے ہیں وہاں پر دین کی فکرات لے کر دین سیکھنے کی غرض سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہیں۔ اب دین کی بات کرنا حالات حاضرہ کے مطابق یہ ضروری ہے کہ جمعہ کے اس اجتماع میں حالات حاضرہ پر بات کی جائے اور پھر موجودہ حالات جو میرے اور آپ کے سامنے چل رہے ہیں ان حالات کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو میرے اور آپ کے لیے فرمودات ہیں ان کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو، پچھلے جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے فرضیت جہاد کے حوالے سے گفتگو کی گئی، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے جو اس وقت وہ ظلم اور بربریت کا شکار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ کئی حضرات ہیں کہ جن کے ذہنوں میں مختلف قسم کے آبجیکشن، سوالات، اعتراضات ہوتے ہیں اور وہ سوالات اور اعتراضات دین کے اوپر ڈائریکٹ ایک حملہ کرنے کے مترادف ہیں۔ میرے محترم دوستوں، میں کسی کو نماز کی طرف دعوت دیتا ہوں، نماز ایک فرضی عمل ہے اور اس فرضی عمل کے لیے دعوت دینا تمام مسلمانوں کو حکم ہوا کہ تم صرف نماز ہی کا حکم نہیں کرو گے بلکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایک ہی صرف امر بالمعروف کی طرف، اچھائی کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو پیغام دینا، اور ایک ہے تنہون عن المنکر،
جہاں تأمرون بالمعروف کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر پایا جاتا ہے، وہاں تنہون عن المنکر کے لیے بھی ایک ایسی جماعت کو مستعد ہونا چاہیے جو اپنی قوت بازو کے زور پر تنہون عن المنکر کے لیے سینہ سے سپر ہو۔ اور یہ سارے معاملات کو اپنانے کے لیے میرے اور آپ کے سامنے ایک ایسی طاقت آتی ہے جو شروع سے ان سارے معاملات میں تعلیم و تربیت کے ساتھ اپنے آپ کو مستعد رکھے۔ اب ایک آدمی جس کا سلسلہ دین کے ساتھ ایسا جڑا کہ وہ دین کی ایک ایسی شاخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو آپ کہتے ہیں داعی، دعوت دینے والا کام، دعوت پیغام سنانا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی رغبت دلانا، لوگوں کو دین کی طرف جوڑنا، اور دین کی طرف جوڑنے کے بعد ان کو دینی احکامات سے آگاہی دلانا، دینی احکامات، دینی فرائض، دین کی ذمہ داریاں اور دین کے معاملات کو اپنی زندگی میں معمول بنانا کس طرح، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ تربیت کی جاتی ہے۔ بھائی تم اللہ والوں کے ساتھ جڑو، دائی لوگوں کے ساتھ جڑو، دینداروں کے ساتھ جڑو، اور تم جڑ کر اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر گھر سے نکل کر کچھ نہ کچھ وقت لگانے والے بن جاؤ۔ اپنی کام کاج سے فارغ ہو لو تو مسجد میں جہاں تعلیم ہو رہی ہے تعلیم میں بیٹھ جاؤ، اور جب جب مسجد میں ماہانہ طور پر جماعت جا رہی ہے اس جماعت کے ساتھ اپنا نام لکھوا کر تم بھی اللہ کے راستے میں قدم اٹھاؤ۔ تو تیار ہوتے ہیں نا بھائی لوگ، ہاں جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور پھر اللہ کے راستے میں جا کر 3 دن وہ لوگ صرف مسجد میں گزارتے ہیں۔ اس 3 دن میں ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل کا اہتمام، فرض کی پابندی، اور پھر قرآن کی تلاوت، تعلیم ان کے سامنے پیش کی جاتی رہتی ہے، پھر تربیت ان کی جاتی ہے، پھر ان کو سارے معاملات سے آگاہی، پھر ان کو 6 نمبر بتائے جاتے ہیں۔ 6 نمبر کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے اصول بتائے جاتے ہیں، زندگی کو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اور سنت کے مطابق کس طرح ڈھالا جائے، وہ ساری تربیت ان کی ہوتی ہے۔ پھر جب آدمی کا ذہن بن جاتا ہے پھر کہتا ہے یار آج میں ارادہ کر رہا ہوں 10 دن کے لیے جماعت کے ساتھ نکل جاؤں۔ پھر وہ 10 دن جاتا ہے، اس کا دل لگتا ہے، پھر اس کے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کو احساس ہوتا ہے، پھر اپنی کمی کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے، پھر کمی کوتاہیوں کے ازالے کے لیے وہ کہتا ہے میں چلے کے لیے نکل جاؤں۔ پھر جیسے جیسے وہ آگے نکلتا جاتا ہے، کبھی چلہ، کبھی 4 مہینے، کبھی سال، اور سال کے بعد پھر اس کے اندر ایک ایسی تیاری مکمل ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے دعوت دیتا ہے، پیغام سناتا ہے، اور دعوت کے کام سے اور پیغام سے اتنی محبت کرنے والا بن جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا دعوت بن جاتا ہے۔ وہ ہر اٹھتے بیٹھتے جب قدم باہر نکالتا ہے، جب کوئی نیا ساتھی ملتا ہے، کسی کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کو دعوت دیتا ہے، اور یہ دعوت کا عمل اس کی زندگی میں رچ بس جاتا ہے، اور ایسا رچ بس جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی گفتار، اور پھر اس کی شکل کو دیکھ کے، اس کے امامے کو دیکھ کے، اس کے سارے معاملات کو دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کا آدمی ہے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو میرے دوستو، دعوت بھی اللہ کا حکم ہے، دعوت کا عمل بھی اللہ کا حکم ہے، اور پھر اسی طرح ایک اللہ رب العزت کی طرف سے فرضیت میرے اور آپ کے لیے آتی ہے جس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کی فرضیت ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے سب کو پابند نہیں بنایا جا سکتا، اس کو سب کو لے کر اس کے لیے نہیں چلا جا سکتا۔ جس طرح دائی بن کر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ دائی کا معاملہ آیا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ، تم ساری کی ساری امت اللہ کے نزدیک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسے معاملات کے لیے نکالے گئے ہو کہ جس میں اللہ رب العزت نے تم ساری امت کو سب سے بہترین امت بنا کر اور بہترین کام کے ساتھ جوڑ کر تمہارے سپرد کر دیا۔ یعنی سب سے بہترین امت تم بن گئے اور سب سے بہترین کام کے ساتھ تم جڑ گئے۔ اب پوری امت کو کیا حکم دیا؟ پہلے کنتم خیر امہ، پھر ساری امت نے اخرجت للناس، تم سارے کے سارے لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ کیوں نکالے گئے؟ تأمرون بالمعروف، تم سب کو اچھائی کی دعوت دو، سب کو اچھائی کا پیغام دو۔ تنہون عن المنکر، لیکن اچھائی کے ساتھ تم منکرات سے روکنے والے بھی بن جاؤ۔ اب ہر ایک تو نہیں بنے گا منکرات سے روکنے والا، دائی تو سب بن جائیں گے، دائی کے معاملات تو سب کریں گے،
اور پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے تمام امت کے لیے پیغام آیا کہ کتب علیکم القتال، سب اس پیغام کو سن لیں، سارے اس پیغام کو سن لیں، سب نے اس پیغام کو سن لیا۔ اب سب کے لیے جہاد کرنا اور جہاد کی نوعیت کو اپنانا وہ ہر ایک کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا چلا گیا، ہر ایک کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا چلا گیا۔ اب ایک شخص اللہ کے دین کی دعوت دینے کا عمل کر رہا ہے، ایک شخص تعلیم و تعلم کے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فرمایا یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا جائے، اور قرآن نے کیا فرمایا، قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، ان سارے معاملات میں اللہ رب العزت کی طرف سے جہاں جہاں جہاد کے معاملات آئے اور جہاں جہاں انسانوں میں مسلمان الہی کلمت اللہ کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں، یاد رکھیے گا وہ بھی جہاد کی شکل ہے۔ اب یہ جہاد کی فرضیت، اس کی نوعیت، اس کے معاملات وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نماز کی فرضیت ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، نماز کا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے وقت کی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ نماز کا عمل وہ عمل ہے کہ جس وقت میں جو نماز فرض ہے وہ اسی وقت میں رہے گی، اور جتنی تعداد میں میرے اور آپ کے سامنے یہ فرضیت لاگو ہوئی اس کی تعداد تو میں بولوں آج میرے اندر تقویٰ زیادہ آ گیا ہے تو میں آج جمعے کی 4 فرض پڑھا لوں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ جمعے کی 2 ہی فرض ہیں تو 2 ہی پڑھی جائیں گی، اور تم نے جمعے کے لیے فرمایا تم جب جمعے کی جماعت کا اہتمام کرو گے تو تم 2 پڑھو گے، جس نے جماعت کا اہتمام نہیں کیا پھر وہ فرضیت سے ساقط، پھر وہ معمول کے مطابق 4 فرض زور کے پڑھے گا۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بتلایا جا رہا ہے، نماز کی فرضیت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن جہاد کے عمل میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد بھی سیف تھا، تلوار کے ساتھ جہاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی جتنی فتوحات چلی آ رہی ہیں، کئی معاملات میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر حکمرانی کرنے والے۔ اب کیا 22 لاکھ مربع میل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ گردنیں کاٹ کاٹ کر ہی فتوحات حاصل کرتے رہے؟ ایسا ممکن نہیں، بلکہ کہاں کتنے کتنے معاملات پر اپنے دلائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ ریاست مدینہ قائم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک میں اپنے خطوط ارسال فرمائے، مختلف مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام کے ذریعے اپنے خطوط میں لکھ کر تحریر کروا کر مختلف امراء کے سامنے خطوط بھیج کر اپنی نبوت رسالت کا پیغام ان تک پہنچایا کیا۔ کتنے ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط مبارک دیکھا، آپ کا ارسال نامہ ہاتھ لگا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال نامے کو دیکھا، اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد چوما، اپنی آنکھوں سے لگا کر اپنی پیشانی اور اپنے سر پر رکھ کر فرمایا کہ ہمیں اگر موقع مل گیا، ہمیں اگر ان ساری چیزوں کی سعادت نصیب ہو گئی تو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کریں گے۔ حبشہ کا بادشاہ آپ کے سامنے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحائف بھیجے گئے، اسی حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے اس نے تحائف بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تحائف کو قبول فرمایا۔ اور پھر کتنے ایسے جس میں سے خسرو پرویز جیسے ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کو پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اپنے پیروں تلے روندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی ان کو؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ خسرو پرویز کو ہدایت دے دے؟ نہیں دوستو، آج مجھے اور آپ کو جو کہا جاتا ہے نا، بس ہر چیز میں حسن اخلاق، ہر چیز میں بس دعوت، ہر چیز میں محبت، ہر چیز میں یہ برتاؤ، ہر چیز میں وہ برتاؤ۔ کافر کو بھی سینے سے لگا لو، کافر کو بھی گلے سے لگا لو، وہ کافر کمبخت آ کے قبلہ اول پر حملہ کر رہا ہے، میں جا کے بولوں ارے اللہ کے بندے ایسا کام نہیں کرنا، آپ نے تیرے کو سینے سے لگا لو؟ ایسا ممکن ہے؟ اللہ کے قرآن نے کافر کو ڈنکے کی چوٹ پہ کافر کہا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو میڈیا کے کیا نام ہے زر خرید مولوی حضرات یہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ کیسے نہ کہو میں کافر کو کافر؟
ایسا ممکن نہیں ہے کافر کو قل یا ایھا الکافرون کہہ کے اللہ نے کافر ہی مخاطب کیا۔ اگر تمہارے اوپر کافر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو تمہیں دفاع کا حکم ہے، اور دفاع کرنے کے لیے تمہارے کو دفاع کے بعد پھر اس کو کاٹ ڈالنے کا حکم ہے۔ آج قبلہ اول پر کوئی آ کر حملہ آور ہو، آج غزہ کے مسلمان میرے اور آپ کے ماں بہنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آج غزہ کے مسلمانوں کی لاشوں کو بکھیر دے، آج غزہ کی اجتماعی قبریں بن رہی ہیں، غزہ کے لوگوں کی اجتماعی قبریں بن رہی ہیں، آج میرے اور آپ کے ایمان میں غیرت نہ آئے تو دوستوں بھی کیسے مسلمان ہیں، کیسا ایمان ہے؟ جہاں مجھے اور آپ کو حسن اخلاق کی ضرورت ہے وہاں حسن اخلاق دکھانا ہے، اور جہاں مجھے اور آپ کو غیرت ایمانی کی ضرورت ہے، صحابہ نے کس طرح غیرت ایمانی دکھائی، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل، تیری ضرورت میں پوری کروں، تو میری ضرورت پوری کر، تیرے گھر میں کوئی پریشانی مشکلات ہے، مجھے ہونا چاہیے تیرے لیے آگے کھڑے ہونا چاہیے، تیرے گھر کی مشکلات میں دور کروں، تیرے گھر کی پریشانی ہے میں تیرے گھر پر کچھ کروں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا سب برتاؤ، پڑوسیوں کے حقوق کو پہچان کر پڑوسیوں کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ، پڑوسیوں کے حقوق کے معاملات میں ان کے ساتھ پریشانی میں شیئر کرنا، ان کی تکالیف کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینا، آج یہ ساری چیزیں اٹھ گئی ہیں۔ اگر کسی کو مشکل اور پریشان دیکھا یا کسی کے کوئی ایسے معاملات سامنے آ گئے تو اور زیادہ ہوا دیتے، عجب منافقت ہے، اور زیادہ ہوا دی جاتی ہے، اور زیادہ بھڑکایا جاتا ہے، ارے مسلمان ہی مسلمان کو دبا کر رہا ہے، پھر کافروں کے سامنے کیا کریں گے؟ پھر تو یہی ایسے ہی لوگ میرے اور آپ کے سامنے آئیں گے کہ کافروں کو بھی کافر نہ کہو۔ نہیں دوستو، ایسا ایمان نہیں چاہیے، لنگڑا لولا ایمان نہیں، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے لنگڑا لولا ایمان، اور اس ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو غیرت ایمانی کے ساتھ نوازنے کے لیے صحابہ کرام کے آپس کے برتاؤ کو قرآن نے ذکر کیا، رحماء بینہم، ہم ایک دوسرے کے سامنے تو بڑا سینہ تان کے چلتے ہیں، ارے اس کی یہ کر دوں گا، اس کی وہ کر دوں گا، اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، اس کے ساتھ وہ کر دوں گا، اپنی بدماشیوں کی ختم نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایسے حالات میرے سامنے آتے ہیں، کس بات کی بدماشی، کس بات کا سینہ سے سپر ہو کے کھڑے ہو جانا ایک دوسرے کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے زور آوری، یہ ایمان نہیں ہے، یہ غیرت ایمانی نہیں ہے۔ غیرت ایمانی یہ ہے کہ جب ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈالے، ایمان کے معاملے میں کوئی تمہارے اوپر اعتراض کرے، ایمان کے معاملے میں کوئی تمہارے اوپر آبجیکشن کرتا ہے، تمہارا علم، تمہارا ایمان، تمہارا اسلام، تمہاری دلیں اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ تم اس کے سامنے جواب دے سکو۔ اور پھر یہ بھی ایک جہاد کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قوت گویائی عطا کی ہے، وہ اپنی قوت گویائی کے ذریعے لوگوں کا ایمان بنائے۔ صحابہ کرام میں کتنے ایسے تھے جو ان ساری چیزوں کو پیش کرتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ برتاؤ کرتے تھے، لیکن کفار کے معاملے میں اشداء علی الکفار، ان کے معاملات اتنے سخت ہیں، اگر کفار میں سے کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچائے گا تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ آج میں اور آپ کی ساری چیزیں کھو چکے ہیں، مجھ سے اور آپ سے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تمہارے غزہ کے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں، درندگی کے ساتھ ان کا ظلم بربریت کا نشانہ بنا رکھا ہے، ان ماں بہنوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، بے دردی سے ان کی لاشوں کو بکھیرے جا رہا ہے۔ آج میں اور آپ اس کے لیے پروٹیسٹ بھی نہ کریں، میرے اور آپ کا ایمانی تقاضا ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی جہاد کی ایک شکل ہے، میں وہاں پہنچ نہیں سکتا لیکن اپنی زبان سے اظہار تو کر سکتا ہوں مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا، یا یہ بھی نہیں کر سکتا؟ میں اور آپ ان لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے تو ہو سکتے ہیں جو لوگ جہاد کی فرضیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا پھر میری وہی ابتدائی بات، سارے معاملات کے لیے تعلیم و تربیت اور پریکٹس، تیاری کرنا ضروری ہے۔ آج میری تیاری نہیں ہے، آج میرے کو ان ساری چیزوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس کی مہارت نہیں ہے، تو دوستوں کیا میں جا کے کروں گا؟ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج ایٹمی دور ہے، میں ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ بتائیے، نہیں کر سکتا نا۔ میں ان سارے معاملات میں کس طرح جاؤں؟ لیکن جہاد کی فرضیت کیا ختم ہو جائے گی؟ آج اگر میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے جہاد کی، تو آپ کے مسخرے پن اور آپ کے انتہائی دین سے نفرت کا اظہار ہوگا کہ آپ بولے مولوی صاحب پہلے آپ جا کے جہاد کرو، آپ جہاد کے لیے جاؤ، یہ آپ کے مسخرے پن کی دلیل ہے، دین سے نفرت کا اظہار ہے۔ یہ دین سے نفرت کا اظہار، میں نے جو آیتیں تلاوت کری ہیں ذرا ان آیتوں کو پہلے غور کیجیے گا، نبی کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام سنیں جی؟
سب نے سنا ہے نا حضرت صالح علیہ السلام کا سورۃ الشمس کی میں نے آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الشمس میں اللہ رب العزت واقعہ اور حالات کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے 7 قسمیں اٹھائی ہیں، ان قسموں کو میں پیش نہیں کر رہا، اور پھر جواب قسم اللہ رب العزت نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے کر دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے ہر ذی روح، ہر انسان کے اندر الہام کر دیا گیا ہے، ودیت کر دیا گیا ہے اس کے نفس کے اندر، کس چیز کو؟ بدکاری کو اور نیکوکاری کو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر ایک وجود کے اندر، میں فرشتہ صفت نہیں ہوں، میرے اندر بھی بدکاری کا عنصر ہے، میں بھی بدکاری کر سکتا ہوں، میں بھی گناہ کر سکتا ہوں، میرے اندر بھی لذتیں خواہشاتیں پیدا ہوتی ہیں، میرے اندر بھی نہ جانے ذہن میں کیسی باتیں پیدا ہوتی ہیں، نہ جانے میں بھی شیطانیت کا شکار ہو سکتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ ان سارے معاملات میں میرے اوپر کوئی امتحان آئے، اللہ نہ کرے کہ میں اس امتحان میں اللہ رب العزت کی طرف سے اگر آ جائے تو مجھے ناکامی ہو، اللہ میری حفاظت کرے۔ قرآن کی بدولت اور سر پہ سجی ہوئی اس سہرے، اس تاج کی بدولت اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن یہ حفاظت کب ہوگی؟ جب میرے اندر وہ تقوی کی ودیت ابھر کر سامنے آئے گی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو، اپنے اندر علم کا جذبہ پیدا کرو، نماز کے لیے اپنے آپ کو پابند بناؤ، اللہ کے دین کے لیے پابندی اختیار کرو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی ساتھ دے نہ دے، لیکن میں اپنے اندر وہ قوت رکھوں کہ جس قوت کے ذریعے میرے ایمان کی بھی حفاظت ہو اور اسلام کی شریعت کے نظام کے تحت اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ چلانے کی صلاحیت بھی رکھوں۔ یہ میرے اندر قوت ہونی چاہیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے وجود کے اندر ہر بات ودیت کر دی ہے، کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہ رہے۔ آپ کو جب دین کی بات بتائی جاتی ہے دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ سچ سچ بتائیے، احساس جاگتا ہی نہیں جاگتا کہ یار ہم بھی پابندی کریں، یار ہم بھی کریں۔ آپ لوگوں کے سامنے غزہ کے مسلمانوں کے اس وقت بہتے ہوئے خون کا تذکرہ کر کے، ادھر بکھری ہوئی لاشوں کا تذکرہ کر کے، میرے اور آپ کے سامنے سوشل میڈیا ہاتھ میں ہے، جب اس میں دیکھا جاتا ہے تو کبھی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، کبھی ذہن جذباتی ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھوں کا روح کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی میری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، کبھی میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمانی کیفیات ہے دوستو۔ کیا ہے؟ ایمانی کیفیات۔ اور ایمانی کیفیات مجھے اور آپ کو ابھارتی ہیں کہ یار کسی طرح میں ان کے لیے کچھ کروں۔ جب میں دیکھتا ہوں میں کچھ نہیں کر پاتا تو میرا جذبہ ایمان مجھے ابھارتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا دے، سجدہ ریز ہو جاؤ، ان کے لیے دعائیں کرنے والا بن جا، دعائیں کر کے اللہ رب العزت کے حضور آنسو بہا کر ان کی مظلومیت کو پیش کر کے ظالم کے ظلم سے اللہ نجات عطا فرما دے، ظالم کو نیست و نابود فرما دے، ظالم کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی اتنی اجاگر کر دے کہ مسلمانوں میں ایک طاقتور جماعت، ایک طاقتور گروہ کھڑے ہو اور وہ ان کے سامنے شیشہ پلائی کی دیوار بن جائے، اور قبلہ اول کی حفاظت اپنی غیرت ایمانی کو اجاگر کر کے قبلہ اول کی محبت میں وہاں کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینے والا بن جائے۔ یہ ایمانی جذبات ہیں۔ کیفیات الگ ہے، جذبات الگ ہے۔ میرے دوستو، اب میں آپ کے سامنے دین کی بات رکھتا ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہوں، یہ میری ایمانی جذبات کے اظہار کا ثبوت یہ جہاد کی فرضیت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوا۔ اور جہاد کا عمل صرف یہی نہیں کہ میں تلوار کی سیف جہاد کی سیف کرتا رہوں، تلوار اٹھا کے جہاد کرتا رہوں۔ آج اگر میں تلوار اٹھا کے جہاد کروں تو مجھے کہا جائے گا مولوی صاحب آپ کی تلوار کام کی نہیں ہے۔ آج ایٹمی دور ہے مولوی صاحب، ایٹمی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر اسی طرح آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ اب میرے پاس وہ ہتھیار ہوں گے، اب میں وہ ہتھیار کہاں سے لاؤں؟ میں نے کہا ایک چوزا میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، وہ چھوٹا سا چوزا یہاں فائر کرتا ہوں وہاں محراب تک، اس کو پلر تک نہیں جاتا اس کا، تو میں جہاز پر، ہیلی کاپٹر پر یا ان کے جنگی جہازوں پر فائر کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا دوستو۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ تیاری، اور اسی طرح کے اسلحے کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر کے وہاں پہنچانا ہے۔ یہ کس کا کام ہوگا؟ افواج کا کام ہوگا۔ کس کا کام ہوگا؟
افواج کا کام ہوگا۔ اگر علماء فتویٰ دے رہے ہیں وہ ایمانی غیرت کو اجاگر کرنے کے لیے، وہ ریاستی معاملات میں ریاستی قوتوں کو ابھارنے کے لیے، ان قوتوں کو صحیح استعمال پر لگانے کے لیے ان کے جذبہ ایمانی کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اور جذبہ ایمانی کو اگر کوئی جھنجھوڑ رہا ہے اور کوئی معترض کھڑے ہو کر بولے کہ حضرت پہلے آپ تو جہاد کرنے کے لیے چلے جائیں، تو یہ اس کے مسخرے پن کی، اس کی نادانی کی اور اللہ کے دین سے نفرت کا ثبوت ہوگا۔ دوستو، جہاد کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تو جہاد کا نام لے کر بات کو پیش کرنے والے لوگوں کے اوپر اعتراض مت کرو۔ وہ آپ کو جہاد کی فرضیت کے حوالے سے بتا رہے ہیں۔ نماز کی فرضیت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن جہاد کے عمل میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ تبدیلی کوئی شخص اپنی گفتگو کے ذریعے، ممبر و محراب کے ذریعے اپنی آواز دوسروں تک پہنچا کر جو عمل پیش کر رہا ہے وہ بھی جہاد ہے۔ کوئی شخص لوگوں کی تزکیے نفس کے لیے معاملات کو پیش کر رہا ہے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لا رہا ہے، وہ بھی جہاد کی ایک شکل ہے۔ اور کوئی شخص اپنے مالی معاونت کو پیش کر رہا ہے، مالی تعاون کر رہا ہے، کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے، کوئی احتجاجی مظاہرہ کر رہا ہے، کوئی احتجاجی مظاہروں والوں کا ساتھ دے رہا ہے اور اس آواز میں اس کے شانہ بشانہ چل کر اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو ہم فلسطین میں ظالم لوگوں کے سامنے، مظلوم لوگوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ہم اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ آج الحمدللہ تمام لوگ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ آج موجودہ دور میں ہم اگر کوئی مالی معاونت بھی کرتے ہیں تو مالی معاونت کے پہنچانے کے ذرائع ان تک کیسے ہوں گے۔ میرے دوستو، اس بات سے باخبر ہو جائیں، تمام میڈیا آپ لوگوں کے سامنے، سوشل میڈیا بھی اس کا پرچار کر رہا ہے، لوگ کروڑوں روپے دے رہے ہیں اور ان سارے معاملات میں میڈیا آپ کے سامنے گواہ بن کر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب جو 2 دفعہ قطر میں جا کے بڑی بھاری رقم دے چکے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ وہاں جا کر یہ سارے معاملات کر چکے ہیں، یہ منہ بولتا ثبوت ہے مسلمانوں سے جڑے رہنے کا۔ میرے دوستو، اب ان کے اوپر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹوں جو میں آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کر رہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی نبوت کو پیش کیا، نبوت کو پیش کرنے کے بعد وہاں کے اپنی قوم کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کیا، اللہ کے دین کے معاملات کو پیش کیا تو ایک شیطان صفت شخص اٹھا اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت پر اور ان کی گفتگو پر اعتراض کر کے کہنے لگا، اگر تم اتنے سچے ہو اور اگر تم نبوت کی بات کرتے ہو تو کوئی ایسا معجزہ سامنے کرو جس معجزے کو پہچان کر ہم کہہ سکیں ہاں بھائی تم اللہ کے نبی ہو۔ بات کرو، کیا چاہتے ہو تم؟ پہاڑی علاقہ تھا، اسے کہہ دیا اس پہاڑ میں سے اونٹ نکال کے دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا پیش کی، اللہ کی دعا، اللہ کی طرف ان کی دعا گئی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک معجزت حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سامنے پہاڑ کے بیچ میں سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ اونٹنی جب نکلی تو جن کے دلوں پر مہر تھی، جن کے دلوں پر بدبختی چھائی ہوئی تھی، بدبخت کہنے لگے یہ صالح علیہ السلام نے اونٹنی پہلے سے چھپا رکھی تھی۔ صالح علیہ السلام نے اونٹنی پہلے سے چھپا رکھی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم کچھ بھی کہتے رہو لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم اپنی اس کذبت سمود بھی تقویٰ، انہوں نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر ان کی اس اونٹنی کی اطاعت بغاوت اختیار کر کے جھٹلایا اس معجزے کو، اپنی سرکشی کی بنیاد پر۔ سرکش لوگ تھے اور اللہ رب العزت کے نبی نے ان کے سامنے اس بات کو واضح طور پر فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ یاد رکھنا، لہم رسول اللہ، ان کے سامنے جو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، بھیجی ہوئی ہے، یہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی ناقہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے شعار میں سے ایک نشانی قرار دے دیا ہے۔ اب تم اس کے پانی کو چھوڑ دینا، اس کے پینے کے معاملات میں کسی قسم کا معاملہ نہ کرنا، اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی سمجھنا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے معاملات کیے، فرمایا ٹھیک ہے ایک دن تمہارا جانور پانی پیے گا۔ جتنے جانور ایک دن میں پانی پیتے تھے، اللہ کی وہ اونٹنی آتی تھی ایک اکیلی تنہا اتنا پانی پی جاتی تھی جتنا پورے علاقے کے لوگوں کا جانور پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو
لوگوں نے مذاق بنا لیا، اور ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نوجوان نے فَكَذَّبُوهُ حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کو جھٹلا دیا، اور جھٹلانے کے بعد فَعَقَرُوهَا اس اونٹنی کے آگے سے کوچے کاٹ ڈالے۔ اونٹنی اونچی تھی، اونٹنی بڑی تھی، اس بدبخت نے اپنی تلوار کے ذریعے اونٹنی کے اگلے قدموں کے اوپر تلوار چلائی۔ بہت بڑا واقعہ ہے عاشقی معشوقی کا، اس ساری چیزوں کو وضاحت کے ساتھ مفسرین نے پیش کیا، کبھی موقع لگے گا پیش کر کے سناؤں گا۔ اس اونٹنی کے کوچے کاٹ دیے، اللہ رب العزت نے ان کو برباد کر دیا۔ میرے دوستو آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دین کے ساتھ اور دین والوں کا مذاق اڑانے کے لیے کوئی آج سے لوگ بے نہیں پیدا ہوئے۔ بدبخت لوگ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، بدبخت لوگ ہمارے نبی کے اوپر، نبی کو بھی جھٹلایا کرتے تھے، ان کے معجزات کو بھی جھٹلا کر ان کے استہزاء کیا کرتے تھے۔ آج بھی منبر پر بیٹھنے والے دین کے دائی علماء حق جب آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو لوگ ان کے جذبات کو مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھنا، مذاق اڑانے والوں کا اللہ رب العزت مذاق اڑاتا ہے۔ وہ جنہوں نے جہاد کے بارے میں کوئی بات کہی، آج ان کا مذاق بنا، آج ان کے اوپر یہ سارے معاملات آئیں گے۔ میرے دوستو حق تو سامنے آتا رہے گا، قیامت تک آتا رہے گا، لیکن دیکھنا یہ حق کا اور حق والوں کا ساتھ دے کر کون اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر کر اللہ کا مقرر بندہ بنانا چاہتا ہے، اور کون مخالفت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مردود ٹھہروانا چاہتا ہے۔ دیکھ لیں گے دونوں اپنی زندگیاں گزاریں گے، دونوں چلے جائیں گے۔ وہاں فلسطین کے مسلمان بھی، وہاں فلسطین کے مظلوم لوگ بھی اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کس کا پیسہ ان کے لیے لگے گا اور کس کا نہیں لگے گا۔ ہم نے اپنی کوشش کرتے رہنا ہے، دین کی مخالفت کرنے کے لیے لوگ آتے رہے، لیکن دین کا کام نہیں رکا۔ دین کو روکنے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے سرکش لوگوں نے اپنے سر اٹھائے، اپنی زبانیں کھولی، اپنی تلواروں کا، اپنے اسلحے کا استعمال کر کے برٹش افواج نے قرآن مجید کے نسخوں کو جلانا شروع کر دیا۔ لیکن جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں سے قرآن کی آواز آنے لگی، ان کی زبانوں پر، کسی کی زبان پر الف لام میم تھا، کسی کی زبان پر سیقول السفہاء تھا، کسی کی زبان پر تلک الرسل تھا، کسی کی زبان پر لن تنالوا البر تھا، کسی کی زبان پر بل محصنات لا يحب اللہ تھا۔ پڑھتے پڑھتے 30 بچوں نے عما یتساءلون تک پہنچ کر جب اپنی زبان سے سپاہیوں کو سنا دیا تو برٹش بھی اپنے قوت بازوؤں کو ہرا رہی تھی اور کہنے لگی ان مسلمانوں کی مسلمانیت کو کوئی برباد اور ختم نہیں کر سکتا جب تک ان کے پاس قرآن موجود ہے، قرآن والے موجود ہیں۔ نہ اس قرآن کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ قرآن والوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اظہار محبت کرے گا، محمد رسول اللہ سے محبت کا ثبوت کون دے گا، محمد کی امت کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت کون دے گا، اپنے ایمان کے تقاضوں کو کون پورا کرے گا۔ میں وہاں جا نہیں سکتا جہاد کے لیے، لیکن جہاد کی فرضیت کے لیے نعرہ بلند کر سکتا ہوں۔ آپ بھی جہاد کی فرضیت کے لیے نعرہ بلند کر کے اپنے ایمان کا، اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہے، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا۔ ہم اپنے اجتہاد کے راستے سے کبھی فراخوش نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ جہاد کے راستے پر لے کر چلتے رہیں گے، جہاد کی صدا کو بلند کرتے رہیں گے، جہاد سے منحرف نہیں ہوں گے۔ جہاں کہیں مسلمان کو تکلیف ہوگی میں اس کی تکلیف اپنے دل میں انشاءاللہ محسوس کروں گا۔ کریں گے نہیں کریں گے؟ تو میرے پیارے دوستو اعتراض کرنا چھوڑ دو، دین سے محبت کا ثبوت دو۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ آج اگر فلسطین پر یہ سارے معاملات ہو رہے، ڈر و خطرات ہے کہ حرمین شریفین پر اللہ دھاوا بول دیا ہے۔ مسلمانوں کی اتحاد کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم مسلمان کو کہیں رو کیا، اپنے تمام مسئلے کی تفرقات ختم کر دو، سب کو ایک طرف کر دو، اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمانیت کی مسلمانیت کی دعوت کے لیے، مسلمانیت کے پیغام کے لیے، اور مسلمانیت پر جو میں اور آپ، میرے اور آپ کے آباء و اجداد اپنی اس جدوجہد کے ذریعے سے اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر ایک سلطنت بنا کر چلے گئے۔ ہمارا اس سلطنت کی افواج سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرے۔ ہم انشاءاللہ تن من دھن کی بازی لگا کر اپنے مالی معاملت کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے تمہاری کامیابی کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید اور حوصلہ افزا ہے کہ نہیں ہے؟
تمام حضرات سے میں نے پچھلی جمعہ بھی بیان میں کہا تھا کہ فلسطین کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے، کم از کم دعائیں تو کر سکتے ہیں نا۔ سب حضرات اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو شامل کر دیں، اور اللہ رب العزت جب جب توفیق دے، جس کو جتنی توفیق دے، نیت کر لیں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا نکال کے فلسطین کے لیے مالی معاونت پر بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جہاں کہیں مالی معاونت کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس میں آپ لوگ تعاون بڑھ چڑھ کر حصہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ایک کام کرنا شروع کر دیں، ہر شخص 2 رکعت صلاۃ الحاجت روزانہ پڑھیں۔ کیا نیت کریں؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں پہلی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد تلاوت کریں، اور پھر نماز کے بعد اپنی اس حاجت کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اللہ تو مظلوم مسلمانوں کا نصرت کرنے والا ہے، تو مظلوم مسلمانوں کو ظالم کے ظلم سے نجات دلانے والا ہے۔ یا اللہ ہم مسلمانوں میں ایک ایسی قوت کو ابھار کر ان کے سامنے پیش کر جو اس ظالم کا مقابلہ کر کے ظالم کے ظلم سے ان مظلوموں کو چھٹکارا دلوا دے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مقبول بنا دے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا دیا مال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن حضرات کے اوپر ہم اعتماد کر کے اپنا مال وہاں تک پہنچا رہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے دیے مال کو قبول فرمائے، اور ان کو صحیح طور پر ان تک پہنچانے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو ہموار فرما کر ان کے لیے راستہ آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا